کہ 11ویں شریف کے تعلق سے مسجد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بس زیادہ دیر نہیں، مختصر وقت میں آپ سے لوں گا۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی برے پیر دستگیر کے ایک دو کرامت آپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو سمجھ لوں گا۔ پہلے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک منقبت سماعت فرمائے۔ عطا ہو فیض روحانی محی الدین جیلانی، عطا ہو فیض روحانی محی الدین جیلانی، نکل جا اے پریشانی محی الدین جیلانی، نکل جا اے پریشانی عبد القادر جیلانی۔ ایک شعر خواجہ غریب نواز کی شان میں بھی سنیے۔ جب بغداد پہنچے ہیں تو اجمیر بھی جانا ضروری ہے، کیونکہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی برے پیر دستگیر غوث اعظم ہے، تو آدھا غوث ہندوستان کے سرزمین پر بھی ہے، تو جانا ضروری ہے۔ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں معی الدین اجمیری، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں معی الدین اجمیری، تیرا دانا تیرا پانی محی الدین جیلانی، تیرا دانا تیرا پانی غوث اعظم جیلانی۔ کھلاتے ہیں کون؟ خواجہ غریب نواز، لیکن دانا پانی کہاں سے آیا وہ سنیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں معی الدین اجمیری، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں معی الدین اجمیری، تیرا دانا تیرا پانی غوث اعظم جیلانی، تیرا دانا تیرا پانی محی الدین جیلانی۔ اور اگلا شعر دیکھیں کہ نوازا آپ نے ایک آن میں 70 مریدوں کو۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جن کے نام پر آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، ان کو برے پیر دستگیر بھی کہتے ہیں، سیدنا شیخ عبدالقادر بھی کہتے ہیں، غوث اعظم بھی کہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ 70 مرید آئے تھے اور دعوت دیے کہ حضور کل کی افطار کی دعوت میرے گھر ہے۔ سب کی دعوت غوث پاک قبول کرتے ہیں اور سب کے ہاں تشریف بھی لے کے جاتے ہیں۔ کل صبح سورج نکلتا ہے، ایک مرید خانقاہ میں آیا اور کہا کہ کچھ جانتے ہو، غوث پاک ہمارے ہاں کل جلوہ افروز تھے، ہمارے گھر میں تشریف فرماتے۔ اتنے میں دوسرا آیا، کہا نہیں یہ شخص جھوٹ بولتا ہے،
غوث پاک اس کے گھر میں نہیں میرے گھر میں تشریف فرماتے. اتنے میں تیسرا آیا کہ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے, کل غوث پاک اس کے گھر میں تھے, نہ اس کے گھر میں تھے بلکہ میرے گھر میں تشریف فرماتے. اتنے میں چوتھا آیا کہا کہ یہ تینوں جھوٹ بولتا ہے. پانچواں آیا کہ یہ چاروں جھوٹ بولتا ہے. یعنی ایک کے بعد دیگر 70 لوگ آتے ہیں ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں کہ غوث پاک تیرے گھر میں نہیں بلکہ میرے گھر میں تشریف فرماتے. اتنے میں غوث اعظم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو یہ بھیڑ کیسی ہے, یہ مجمع کیسا ہے, یہ لوگ کیسے جمع ہوئے ہیں. غوث اعظم کے مریدوں نے کہا حضور آپ بتائیے کل میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ نہیں. دوسرا کہتا ہے میرے گھر میں تھے کہ نہیں, تیسرا کہتا ہے میرے گھر میں تھے کہ نہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مریدوں سامنے جو درخت ہے اس کے پتوں پہ نظر ڈالو. مرید نے دیکھنا شروع کیا ہے تو درخت کے ہر پتے میں غوث اعظم نظر آتے ہیں. درخت کے ہر پتے میں غوث اعظم نظر آتے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں اے مریدو ایک وقت میں 70 کہا گیا تو حیرت کی بات کیا ہے, درخت کے پتوں میں دیکھو ہر پتے میں نظر آ رہا ہوں, ہر پتے میں غوث اعظم نظر آ رہے ہیں. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ نوازا آپ نے ایک آن میں 70 مریدوں کو, میرے گھر میں بھی ہو مہمانی عبدالقادر جیلانی, میرے گھر میں بھی ہو مہمانی محی الدین جیلانی. اور بہت پیارا ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں, اس کو سنیے کہ زمین پر آپ کا چرچا ہے, فلک پر آپ کا شہرت, زمین پر آپ کا چرچا ہے, فلک پر آپ کی شہرت, زمین پر آپ کا چرچا, فلک پر آپ کی شہرت. وہ دیوانہ یہ بھی دیوانی عبدالقادر جیلانی. فلک بھی دیوانہ ہے, زمین بھی دیوانی ہے, کس کا؟ برے پیر غوث اعظم کا. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ زمین پر آپ کا چرچا ہے, فلک پر آپ کی شہرت ہے, وہ ہے دیوانہ یہ ہے دیوانی غوث اعظم جیلانی. یعنی غوث اعظم کا مستانہ دیوانہ عرش بھی ہے اور زمین بھی ہے. عطا ہو فیض روحانی محی الدین جیلانی, نکل جا اے پریشانی محی الدین جیلانی. اور آخری شعر سماعت فرمائے پھر میں اپنی گفتگو چالو کروں گا کہ مبارک فخر سے جو مبارک فخر سے ہوتا ہے مجھے اپنے مقدر پر, مبارک فخر ہوتا ہے مجھے اپنی مقدر پر, ہے میرے پیر لاسانی عبدالقادر جیلانی, ہے میرا پیر لاسانی غوث اعظم جیلانی. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن جد الکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک حکایت پہلے سماعت فرمائیے کہ اللہ جسے دے اس پر خوشی منائے, ناشکری نہ ادا کرے. اللہ اگر کسی کو دولت دیا تو اس پر شکریہ ادا یہ کرنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں شکرانے کی نماز کے شکل میں اللہ کو سجدہ کرے.
بنی اسرائیل، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھا، ایک تھا اندھا، ایک تھا گنجا، ایک تھا کوڑھی کا بیمار۔ یہ تینوں شخص جو ہے بہت بڑا کنگال تھا، پریشانی میں زندگی گزر رہی تھی۔ ایک کے جسم میں ایسی بیماری ہے کہ لوگ اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے تھے، اور دوسرا کا حال یہ کہ سر پہ بال نہیں تھا، لوگ اس سے گھن کرتے تھے، اور تیسرا ایسا تھا کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن تینوں تھے مجبور۔ تینوں کو غریبی نے اس قدر ستایا تھا کہ مفلسی میں زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ نے تینوں کا امتحان لیا۔ امتحان کسی سے بھی ہو سکتا ہے، آزمائش کسی سے بھی رب لے سکتا ہے، لیکن دعا یہی کیجئے کہ مولا تو ہمیں آزمائش سے بچا۔ لیکن آزمائش سب سے ہوگا، کسی کو زیادہ آزمائش ہے، کسی کو کم ہے، یعنی جس کو جتنا درجہ دینا رہتا ہے رب اتنا ہی بڑا آزمائش اس سے کر لیتا ہے، امتحان اتنا ہی بڑا لیتا ہے۔ کسی کو اگر کم درجہ دینا ہے تو تھوڑا موڑا اس کو آزمایا جاتا ہے، اس سے بڑھ کے دینا ہے تو اور آزمایا جاتا ہے، اس سے بڑھ کے دینا ہے تو اور آزمایا جاتا ہے، یعنی جس کو جتنی شہرت دینی ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کو آزمایا جاتا ہے۔ حضرت آدم کو دیکھیے، جنت میں رہتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن ایک دانہ کھا لیا، اصل میں دنیا میں بھیجنا تھا تو ان سے آزمائش لیا گیا، 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک روتے رہے، ندامت کا آنسو تھا۔ آخر میں دماغ میں ایک بات آئی، ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، اللہ نے اس کے قلب میں ڈال دیا، اے آدم ایسے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ عرش اعظم پر اور جنت کے گیٹ پر جس نام کو دیکھا تھا اس نام کا وسیلہ بناؤ، میں دعا قبول کر لوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا مولا تیرے نام کے ساتھ ایک نام اور تھا، اس نام کا واسطہ تجھے، تو میری توبہ قبول فرما۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ حضرت آدم دیتے ہیں، دعا قبول ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو آزمایا گیا، تو حضرت زکریہ علیہ السلام جب دین اور تبلیغ کی بات شروع کیے تو ان کے قوم جو ہے ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا، تو حضرت زکریہ بھاگ رہے تھے، بھاگتے بھاگتے ایک درخت سامنے ملا، ایک موٹا تازہ پیڑ ملا، اور اس سے حضرت زکریہ کہنے لگے اے درخت تو اندر پھٹ جا، 2 حصے میں بٹ جا، میں اس کے اندر ہو جاؤں گا، مجھے چھپا لے۔ نبی کی بات تھی، نبی کے زبان سے بات نکلی تھی، درخت جو ہے پھٹ جاتا ہے، بیچ میں ایک کھو پیدا ہوتا ہے، 2 طرف درخت ہو جاتا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اس کے اندر جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں مجھے چاروں طرف سے ڈھانپ لے تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے۔ ادھر شیطان جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا دامن پکڑ کے رکھ لیا تھا، اس خیال سے کہ لوگ جب آئیں گے تو ہم دکھائیں گے کہ اسی درخت کے اندر گیا ہے، اور اگر ثبوت مانگے گا تو زکریہ کا دامن سامنے ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اس درخت کے اندر گئے اور شیطان جو ہے دامن تھوڑا سا پکڑ کے رکھ دیا، اب یہ کپڑا جو ہے باہر رہ گیا۔ اتنے میں اس درخت کے اوپر ایک گرگٹ تھا، وہ جب لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے تو اب کیسے معلوم ہو گرگٹ نے ایک ہری پتی کو توڑ کے زمین پہ گرایا۔ دشمن وہیں کھڑا تھا، دیکھا کہ زمین پہ پتا گرا، نیچے نگاہ نظر کی تو دیکھا کہ کرتا لٹک رہا ہے زکریہ علیہ السلام کا۔ تب تک ایک شیطان جو ہے انسانی شکل و صورت بنا کے آیا اور کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کس کو ڈھونڈتے ہو؟ کہا زکریہ کو ڈھونڈتے ہیں، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ایک وحدہ لا شریک کی پرستی کرنے کا رہا ہے، ایک خدا کو ماننے کہتا ہے، ہم ان کو آج نہیں چھوڑیں گے۔ کہا کہاں ڈھونڈتے ہو؟ اسی درخت کے اندر ہے۔ کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان درخت کے اندر چلے جائے؟ کہا اگر نہیں مانتے ہو تو دیکھو ان کا کرتا باہر ہے۔ کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ شیطان انسانی شکل بنا کے گیا تھا، کہا کہ آری لاؤ، اس کو 20 سے کاٹ دو۔ غور کیجئے گا،
शैतान ने कहा आरी लाओ और बीच से काट दो, जकरिया इसी में कट जाएगा। शैतान के कहने पर दुश्मनों ने आरी तैयार की, लाने के बाद जूं ही आरी चलाया, चलते चलते हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हल्क में पहुंचा। जब हल्क कट रहा था, ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़बान से ओ और आ की आवाज़ निकली। आवाज़ आती है रब की बारगाह से, ऐ ज़करिया खबरदार, अगर एक जुमला भी कह दिया तो तुम्हारा नाम जो है उन लोगों के लिस्ट से काट दूंगा जिन लोगों को तकवा वाला कहा जाता है। परहेजगारों के लिस्ट से, साबिरों के लिस्ट से तेरा नाम हटा दूंगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम उफ तक नहीं किए और उसी में कट गए। तो आज तक ज़करिया की मासूमियत को कोई साबित नहीं कर पा रहा है, कोई दूसरा बन के दिखा नहीं पा रहा है। तो जिससे जितना इम्तिहान लेना है उतना बड़ा उसको अल्लाह ताला फजल भी देता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखिए, साढ़े 900 साल तक तबलीग किया लेकिन उनके कौम ने ईमान नहीं लाया। सिर्फ 16 आदमी, एक तारीख में बात आई कि सिर्फ 16 आदमी कलमा पढ़े। 900 साल दीन का काम किए। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कश्ती बनाया और वो कश्ती में बच गए, अब बाकी दुनिया ख़त्म हो गई। अब और करीब आइए, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को देना चाहा वो अज़मत व रुतबा तो आग में डाल दिया। इस्माइल को देना चाहा तो छुरी के नीचे लेटा दिया। हज़रत इमाम हुसैन को देना चाहा तो पूरा कुंबा कटा दिया। तो शोहरत आज बाकी है। तो जिसको जो देना होता है, अल्लाह जिसको जितनी बड़ी दौलत देता है, आजमाइश भी उससे ज़्यादा लेता है। तो आजमाइश से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि मौला जब हमारी आजमाइश हो तो तू उस वक्त हम पर फजल फरमा कि हम साबित कदम जमे रहें, या फिर हमें आजमाइश से निजात अता फरमा। तो वो शख्स जो है बनी इसराइल का था। 3 शख्स था। एक था क्या, गंजा, सर में बाल नहीं। दूसरा क्या था, कोरी का बीमारी था, लोग उससे घिन करते थे, उसके करीब नहीं जाते थे। और तीसरा को तो दिखाई नहीं देता था, अंधा था। ऐसे भी ये मजबूर था और खाने की मोहताज, पीने की मोहताज, दाना पानी नहीं, बिल्कुल कंगाल था। अल्लाह ने इन तीनों का आजमाइश का इम्तिहान लिया। एक फरिश्ते को भेजा और कहा कि मेरे फरिश्तों, अब जाओ इन तीनों का इम्तिहान लो। अब ये फरिश्ता ज़मीन पे आया, सबसे पहले कोढ़ी वाले के पास गया। किसके पास? जिसको कोढ़ी का बीमारी था उसके पास गया और जाके कहा कि भाई तू क्या चाहते हो? कहा कि इस बीमारी से शिफा चाहता हूँ, लोग इस बीमारी से घिन करते हैं, हम समाज में बैठ नहीं पाते हैं, मुझ मजबूरी में फंस गए हैं, हम इससे नजात चाहते हैं। वो फरिश्ता जो है उनके सर पे हाथ रखते हैं, बीमारी ख़त्म हो गई। अब वो फरिश्ता कहने लगे कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? अगर तुम्हें मैं दौलत दूं तो तुम कौन चीज़ को पसंद करते हो? उसने कहा मुझे ऊँट बहुत पसंद है। अब फरिश्ता जो है 10 महीने का एक गाभिन ऊँट लाके उस शख्स को दे दिया और दुआ दी और कहा कि लो इस ऊँट को लो, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाएगा। क्या कहा? कि अल्लाह इसमें बरकत देगा। उसके बाद जो है वो फरिश्ता उस शख्स के पास गया। किसके पास? जिसके सर में बाल नहीं था, जिसके सर में बाल नहीं था उसके पास गया। कहा कि भाई तू परेशान है, क्या चाहते हो? कहा कि मेरे सर पे बाल नहीं है, अगर बाल हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। लोग मुझसे घिन करता है, बगल में बैठने नहीं देता है, बातचीत नहीं करता, अगर बाल होता तो अच्छा होता। वो फरिश्ता उनके सर पे हाथ रखते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं, फौरन बाल उग जाता है, सर हरा भरा हो गया। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा अब बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँ तो सबसे प्यारी दौलत तुम्हारा क्या है? कहा कि मुझे गाय दे दो। फिर एक गाय उनको दिया गया और कहा कि अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा, रखो। अब वो आखिर में
وہ شخص اندھے کے پاس گیا، نابینا کے پاس گیا، وہ فرشتہ جا کے کہنے لگے اے نابینا بتا تجھے کیا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ دینا چاہے تو کون سی نعمت تو لے گا؟ اتنے میں وہ نابینا کہنے لگا کہ اے میرے بھائی اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ بینائی دے دے گا نا میں بہت خوش ہو جاؤں گا اس سے، کیونکہ وہ فرشتہ جو ہے انسانی شکل لے کے گیا تھا۔ کہا کہ میرے بھائی اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندگی دے دے اور دوبارہ بینائی دے دے آنکھ میں تو میں اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گا، اسی کی مجھے ضرورت ہے۔ وہ فرشتہ جو ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی کہ مالک اے پروردگار تیرا بندہ جو ہے آنکھ چاہتا ہے، اس میں روشنی چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کو روشنی دیا۔ فرشتے کا ہاتھ بہنا تھا، ایک ذریعہ تھا، ایک ذریعہ تھا، دینا تو خدا کو تھا، اللہ نے اسے بینائی عطا فرمائی۔ اب وہ فرشتہ کہتے ہیں اے بھائی بتا اس کے بعد اگر میں تمہیں کوئی دولت دینا چاہوں تو کیا لوگے؟ کہا کہ مجھے بکری پسند ہے۔ اب بکری دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس میں برکت دے گا۔ تینوں آدمی پریشان تھا، اب تینوں کو شفا ملی اور تینوں کو دولت مل گئی۔ اب فرشتہ جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد گائے، بکری، اونٹ بچہ دینے لگا تو جنگل پورا بھر گیا ان لوگوں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی فرشتہ کچھ دن کے بعد انسانی شکل لے کے سب سے پہلے اونٹ والے کے پاس گیا، اس آدمی کے پاس گیا جس کو کوری کا بیماری تھا۔ کہا کہ میرے بھائی میں پردیسی ہوں۔ وہ فرشتہ جو ہے انسانی شکل بنایا اور کوری والا بیماری اپنے جسم میں پیدا کیا اور اس شخص کے پاس گیا اور جا کے کہا میں پردیسی ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، مجھے اپنے وطن جانا ہے، جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اونٹ دیا ہے، دولت دیا ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے۔ اللہ اگر مدد فرمائے گا اور آپ اگر مدد میری کر دیں گے تو اللہ کی مدد سے میں اپنے وطن چلے جاؤں گا۔ مجھے ایک اونٹ دے دو، میں اپنے شہر جانا چاہتا ہوں، اپنا گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا خرچ بہت ہے، میری ضرورت بہت ہے، میں آپ کو اونٹ نہیں دے سکتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، اس شخص نے کہا کہ بتا پہلے تو غریب تھا کہ نہیں؟ اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے۔ اس نے کہا میں غریب کب تھا، خاندانی امیر تھا۔ اس نے کہا کہ میں خاندانی امیر تھا۔ فرشتہ کہتے ہیں آج سے کچھ دن پہلے تم کو کوری کا بیماری تھا، آج مجھ میں ہے تم میں نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں شفا عطا فرمایا ہے، اس مرض سے نجات دیا ہے، اللہ تمہیں بے پناہ فضل تم پر فرمایا ہے۔ ایک اونٹ دے دو۔ کہا کہ مجھے بیماری کب تھی؟ میں بچپن سے اچھا تھا، میں بیمار کبھی نہیں تھا، میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، میرا خرچ بہت ہے، میرا خرچ بہت ہے، میں اپنے خرچ میں پریشان رہتا ہوں، اس لیے آپ جائیے۔ وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو پہلے جیسے تھا ویسے اللہ تم کو پھر سے کر دے گا۔ اتنا کہہ کے جانا تھا، اب اونٹ ختم، کوری کی بیماری پھر سے لگی۔ اب فرشتہ جو ہے اس شخص کے پاس گیا، کس کے پاس؟ جس کو گائے دیا تھا، جس کے سر پہ بال نہیں تھا، اس کے پاس گیا۔ کہا ہے میرے بھائی دیکھو نا، میں بہت دور سے آیا ہوں، ایسی ایسی بات ہے، پریشانی میں پھنس گیا ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ پینے کا ٹھکانہ، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، مجھے اپنے وطن جانا ہے۔ اللہ کی مدد سے اور آپ کی مدد سے آپ مجھے مدد یہ کیجئے کہ ایک گائے دے دیجئے تاکہ میں اپنا وطن پہنچ جاؤں۔ کہا کہ نہیں، میرا خرچ بہت ہے، میں تمہیں گائے نہیں دے سکتا، جبکہ اللہ نے اتنا دولت اسے دیا تھا کہ سنبھالنا مشکل تھا۔ آج بھی دیکھیے ایک گاؤں میں نہیں بھی تو آج کل کے ایک گاؤں میں یا ایک محلے میں 400-500 گھر آبادی ہے اور اللہ نے ہر آدمی کو دولت سے نوازا ہے، یعنی 500 گھر میں بامشکل 2-3 آدمی غریب ملیں گے، نہیں تو نہیں ملیں گے۔
لیکن خود آپ اپنے مسجد میں دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن فلاں مسجد کا چندہ کرنے کے لیے یہاں آ گیا ہے، فلاں محلے میں شادی ہے چندہ کرنے یہاں آ گیا، یہاں پہ شادی ہے چندہ کرنے کسی اور محلے میں پہنچ گئے، یہاں مسجد بن رہی ہے چندہ کرنے کہیں اور گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ مسجد بن رہی ہے آپ کے گاؤں میں تو فرض آپ پر ہے کہ آپ اس میں کام کیجئے۔ 1 کروڑ کا محل، 50 لاکھ کا محل ایک آدمی سے بنتا ہے تو 20 لاکھ کا ایک مسجد 500 آدمی سے نہیں بن سکتا۔ تو ٹھیک یہی واقعہ آج ہم لوگ کے پاس بھی ہے۔ اس آدمی نے کہا، اس فرشتے نے کہا، اے میرے بھائی، اللہ نے آپ کو دولت دیا، پہلے آپ غریب تھے، پہلے آپ مجبور تھے، پہلے آپ کنگال تھے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، میں پردیسی ہوں، پریشانی میں ہوں، مجھے ایک گائے دیجئے، مجھے اپنا وطن جانا ہے، اپنا گھر جانا ہے۔ اس نے کہا میں غریب کب تھا، مجبور کب تھا، کنگال کب تھا، میں خاندانی رئیس ہوں، اس لیے آج میرے ساتھ خرچ اتنا ہے کہ میں تمہیں گائے نہیں دے سکتا ہوں۔ تب تک وہ فرشتہ کہنے لگے، انسانی شکل لے کے گئے تھے، گنجا خود بن کے گئے تھے، فرشتے کے سر پہ اس وقت بال نہیں تھا۔ کہا کہ یہ بتا کہ آج سے کچھ دن پہلے آپ گنجا تھے کہ نہیں، آپ کے سر پہ بال تھا؟ کہا کہ ہاں بچپن سے بال تھا۔ تب تک فرشتوں نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو پہلے جیسا پھر کر دے گا۔ اتنا کہنا تھا، سر سے بال اڑنے لگا، گائے ختم، اب پھر وہ کنگال بن گیا۔ اتنے میں وہ فرشتہ جو ہے اس نابینے کے پاس پہنچا جس کو آنکھ ملی، روشنی ملی، اور جا کے کہنے لگے، اے میرے بھائی، میں پردیسی ہوں، پریشانی میں پھنس گیا ہوں، آج میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے، مجھے اپنا وطن جانا ہے، اپنا گھر جانا ہے، اپنے محلے میں پہنچنا ہے، لیکن پہنچنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے، کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، ایک بکری مجھے دے دے۔ تب تک وہ نبی نہ کہا، اے میرے بھائی، تو ایک بکری کی بات کرتا ہے، اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم فرمایا ہے کہ مجھے دوبارہ آنکھ میں روشنی عطا کر دیا ہے، تم ایک بکری کی بات کرتے ہو، وہ بھی اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر ایک بکری نہیں، جتنی بکریاں ہیں سب لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ میرے بھائی، اللہ نے مجھ پر اتنا فضل فرمایا کہ کچھ دن پہلے میں نابینا تھا، مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا، میں چلتا تھا ٹھوکر لگتی تھی، میں گر جاتا تھا، پریشانی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے دوبارہ آنکھ دیا ہے، روشنی عطا کیا ہے، اور میرے رب کے نام پہ تم ایک بکری کا سوال کرتے ہو، ایک بکری نہیں، جتنا آپ کو چاہیے، جو چاہیے لے کے چلے جاؤ۔ فرشتہ کہتے ہیں، اپنی دولت اپنے پاس رکھو، اپنا بکری اپنے پاس رکھو، اپنے قبضے میں رکھو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میں کوئی محتاج نہیں ہوں، میں کوئی پریشان نہیں ہوں، بلکہ اللہ کے طرف سے پھر تمہارے سامنے میں آیا ہوں، اللہ نے پھر بھیجا ہے۔ وہ دونوں جو تم سے پہلے ایک کوری کی بیماری میں پھنسا تھا، ایک گنجے پن کی شکار تھا، اور تم نابینا تھے، کچھ دن پہلے ایک شخص آیا تھا، اس کو اونٹنی دے کے گیا، اس کو گائے دے کے گیا، تم کو بکری دے کے گیا، آج پھر میں آیا ہوں، وہ کوئی اور نہیں تھا، میں ہی تھا، اس وقت بھی آزمائش تھی، آج بھی آزمائش ہے، وہ دونوں تو فیل ہو چکے ہیں، وہ دونوں تو رب کے نام پر خرچ کرنے سے انکار کر چکے ہیں، وہ آزمائش میں، امتحان میں فیل ہو گیا، ناکامیاب ہو گیا، اللہ نے تم پہ فضل فرمایا ہے، تم کامیاب ہو گئے ہو، تم امتحان میں پاس ہو گئے ہو۔ میرے دوستو، اللہ نے دولت دیا ہے، مسجد کی چندہ اگر کوئی کرنے آئے تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، اب جب اپنی بات آئے تو خیال یہ رہے کہ ہماری مسجد کا چندہ دوسرے جگہ نہیں ہو۔ آج ایک ماحول بن گیا ہے،
راجہ مہاراجہ جیسے محل محلے میں موجود ہے اور 10-5 روپیہ چندہ کرنے دوسرے بستی میں پہنچ جاتے لوگ۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک محلے سے لوگ آیا تھا چندہ کرنے ایک غریب بچی کی شادی کے لیے۔ پتہ ہے اس علاقے میں اس مسجد میں سب سے زیادہ تراویح میں پیسہ دیا جاتا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا ورنہ کسی کو تکلیف ہوگی۔ اس علاقے میں یہاں سے لے کے پٹنہ تک، پٹنہ سے لے کے بکسر تک جتنی مسجد ہے، ہر مسجد سے زیادہ اس مسجد میں تراویح میں پیسہ دیا جاتا ہے امام کو اور حافظ صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگ پر اور فضل فرمائے کہ اور زیادہ دے۔ میں اس سے نہیں پریشان ہوں، پریشان اس بات سے ہوں کہ اتنا رقم اکٹھا ان لوگ ایک بار میں کر لیتا ہے اور ایک غریب بچی کی شادی کے لیے دوسرے محلے میں چندہ۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ آپ مسجد میں دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، تراویح میں دیے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ جہاں اتنے سارے رقم کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو 2-4-10 ہزار شادی میں خرچ نہیں کر سکتے؟ دوسرے محلے میں چندہ کرتے ہیں لوگ۔ آپ کے ہاں بھی مسجد بنی تھی، آپ کے ہاں بھی سے لوگ دوسری جگہ سے چندہ کر کے لائے ہیں۔ شرم کی بات ہے یہ۔ کس آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ نہیں ہے لیکن 10 روپیہ کے لیے دوسرے کے پاس ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ نہیں، جب مسجد کی بات آئے اپنا ہر کاروبار روک کر کے مسجد میں دھیان دیجیے۔ آپ کا کاروبار جو ہے آپ کو کام نہیں دے گا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر مسجد میں آپ 100-200 دے رہے ہیں۔ یہی مسجد کل میدان معاشر میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ یہ جو مسجد آپ بنائے ہیں قائم نگر کے سرزمین پہ، اس میں جو لوگ چندہ دیے ہیں کل میدان معاشر میں نجات کا ذریعہ یہ مسجد بن سکتی ہے اور بنے گی بھی انشاءاللہ۔ صرف ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ فرشتے نے کہا کہ وہ 2 آدمی تو فیل ہو گیا۔ دیکھیے دولت کون دیتا ہے؟ کوئی انسان کی طاقت نہیں کہ 1 روپیہ حاصل کر لے۔ ایک بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست تھا درجی، بہت قریبی دوست تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس دنیا میں تمہارا سب سے زیادہ قریبی دوست کون ہے؟ کہا مولا وہ تو درجی ہے۔ کہا اے پروردگار، اے میرے مالک، وہ تو میرا دوست درجی ہے، درجی۔ اللہ نے فرمایا اگر تو اس سے کچھ مانگے گا تو دے دے گا۔ غور کیجئے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا اس میں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تو کچھ مانگے گا تو وہ دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عرض کی مولا وہ میرا قریبی دوست ہے، میں کچھ بھی مانگوں گا مجھے یقین ہے کہ وہ دے دے گا۔ اللہ نے فرمایا زیادہ کچھ مت مانگ، جا اس کے پاس اور ایک سوئی کا سوال کر دے۔ سوئی سمجھتے کپڑا سلنے والا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کچھ زیادہ مت مانگ بلکہ ایک سوئی کا سوال کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کچھ تحفہ لیے، اس کے بعد حضرت موسیٰ ان کے دروازے پر گئے، سلام کلام ہوئی، خبر خیرت پوچھا گیا، جو مہمان نوازی ہونی چاہیے ہوئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بھائی مجھے ایک سوئی کی ضرورت ہے، مجھے دے دے، کل میں واپس کر دوں گا۔ ان کے دوست نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ سب کچھ مانگیے مگر اس کا سوال مجھ سے مت کیجیے۔ ایک سوئی جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ فرما رہا ہے اے موسیٰ ذرا مانگ کے تو دیکھو، مانگ رہا ہے سوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کی امت، ان کے دوست جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، اے میرے نبی، سب کچھ مانگیے مگر سوئی کا سوال مت کیجیے، میں سوئی آپ کو نہیں دے سکتا۔ کہا ایک کی تو بات ہے دے دو، کل میں دے دوں گا، مجھے بہت ضرورت ہے۔ کہا نہیں، ہرگز نہیں دے سکتا۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں سے واپس آئے، کوہ طور پہ پہنچے۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ سوئی لایا؟ کہا کہ مولا وہ تو کہتا ہے کہ سب کچھ لے لے مگر سوئی کا سوال مت کر، میں تمہیں نہیں دوں گا۔ سب کچھ لے لے، ایک سوئی حقیر چیز ہے،
یہ سوئی کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے، حقیر چیز، ادنا سا چیز ہے یہ، لیکن وہ شخص کہتا ہے اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن سوئی کا سوال مت کیجئے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پھر سے جاؤ اس کے پاس اور پھر دوبارہ مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا ایک بار تو نہیں دیا، کیا دوبارہ دے گا؟ اللہ نے فرمایا جا کے تو دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پھر ان کے چوکھٹ پہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اے میرے دوست، مجھے ایک سوئی کی ضرورت ہے، ایک سوئی دے دو، میں تمہیں کچھ دیر کے بعد واپس کر دوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے اے میرے آقا، اے میرے نبی، ایک سوئی کی کیا بات ہے، دکان میں جتنی سوئی ہے سب لے کے چلے جائیں۔ کیا کہے کہ دکان میں جتنی سوئی ہے سب کو آپ لے کے جائیے، پورا ڈبہ اٹھا کے لے جائیے، پورا پیکٹ لے کے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پوری کی ضرورت نہیں، ایک کی ضرورت ہے۔ ایک سوئی لیے آ گئے کوہ طور پر۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کیا سوئی ملی؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار سوئی تو مل گئی مگر ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ سوئی تو مل گئی لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، میں وہی، وہ بھی میرا دوست، میں بھی اس کا دوست، سوئی بھی وہی ہے، دکان بھی وہی ہے، وقت بھی وہی ہے، لیکن جب پہلی بار گیا تھا تو سوئی سے انکار کیا اور دوسری دفعہ گیا تو کہا کہ جتنا لینا ہے لے لے۔ بات کیا ہے اے میرے پروردگار؟ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب انسان وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، وہ بھی وہی ہے، سوئی بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی، دکان بھی وہی، دن بھی وہی، وقت بھی وہی، لیکن پہلے بار انکار کیا، دوسری بار سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گیا، پورا ڈبہ دینے کے لیے تیار ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ زیادہ مت سمجھ، بس اتنی سی بات جان لے کہ جب پہلی دفعہ تو اس کے پاس گیا تھا سوئی مانگنے کے لیے، اس کے ذہن سے میں سوئی دینے والی بات کو نکال لیا تھا۔ کیا کہ جب تو پہلی بار گیا تھا سوئی کا سوال کیا، اس وقت اس کے ذہن سے دینے والی بات کو نکال لیا تھا۔ اب جب دوبارہ گیا اور دوبارہ جا کے سوال کیا کہ سوئی دو، اس وقت میں دینے والی بات کو اس کے ذہن میں ڈال دیا۔ تو دینا کس کا کام ہوا؟ اللہ کا۔ جب تک رب نہیں چاہے گا کسی کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ رب نہیں چاہے گا تو کسی کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آج اگر دولت ملی ہے تو اس میں اترانا نہیں چاہیے بلکہ شکرانہ سجدہ کرنا چاہیے۔ وہ فرشتہ سبق دیتے ہیں کہ اے شخص میں کوئی انسان نہیں ہوں یا میں کوئی گنجا یا کوری والا انسان نہیں بلکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ میں تم تینوں کا امتحان لینے آیا تھا کہ غربت والی زندگی میں تم لوگ پریشانی کی زندگی گزار رہا تھا، اللہ نے تم لوگوں پر فضل فرمایا اور دولت عطا کی۔ اب دولت کو لینے کے بعد کیا تم رب کو بھولے ہو کہ نہیں؟ کیا دولت کو لینے کے بعد تم اپنے رب کو بھولے ہو کہ نہیں؟ اس لیے اللہ نے امتحان لیا تم لوگوں سے۔ وہ دونوں تو بھول گیا، تم نہیں بھولے۔ وہ دونوں کی دولت تو ضائع ہو گئی، پریشانی پھر سے آ گئی، لیکن اللہ نے تم پر جو فضل فرمایا اسے برقرار رکھا۔ کیا ہوا؟ اس کو برقرار رکھا اور وہ دونوں ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ یہ جو محفل ہم لوگ سجائے ہیں بڑے پیر دستگیر غوث پاک کے نام پہ، اگر پیر کامل ہو، پیر اگر کامل ہو تو ناقص کو بھی کامل بنا دیتا ہے، اور اگر مرید طلب میں کامیاب ہو تو چوروں کو ولی بنوا دیتا ہے۔ بس اسی تعلق سے ایک واقعہ سماعت فرمایا، پھر میں
گفتگو ختم کرے صلاۃ و سلام پر آ جائے گا۔ غوث اعظم کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا پرہیزگار انسان تھا، نمازی تھا، لیکن اس کے اندر ایک خوبی یہ تھا کہ کوئی بھی پیر اس کے سامنے ملتا نا، کسی بھی پیر کے سامنے جاتے ہیں تو مرید ہونے کے لیے تو پہلے پیر کا طریقہ دیکھتے تھے۔ اگر پیر میں 99 باتیں صحیح ہو، اگر ایک بات کوئی غلط نکل جائے تو کہتا تھا میں اس سے مرید نہیں ہوں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے اس کی زندگی کی 60 سال گزر گئی۔ 60 سال تک وہ مرید نہیں ہو پایا کسی کا۔ کسی پیر کے خانقاہ میں جائے تو دیکھے کہ اگر پیر صاحب جلدی بازی میں ہے، پہلے دائنا پیر جوتا میں ڈالنا چاہیے تو بایاں پیر ڈال دیے، اب اس وجہ سے نہیں ہوئے۔ کسی خانقاہ میں گئے 3 سانس میں پانی پینا ہے، لیکن پیر صاحب جلدی میں تھے تو ایک ہی سانس میں پی گئے، اب کہتا کہ اس کے پاس بھی میں نہیں ہوں گا۔ یعنی خالی خامی نکالتے رہا، نکالتے نکالتے 60 سال کی زندگی گزر گئی۔ ان کی بیوی بولی ارے کسی سے مرید ہو جا ورنہ بغیر پیر کا مر جائے گا، اور جو بغیر پیر کا مرتا ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ کل ہمارے بیچ میں بھی ایک آل رسول تشریف لانے والے ہیں، جو حضرات مرید نہیں ہوئے ہیں ان سے مرید ہوئی ہے۔ آل رسول میں سے وہ ہیں، سید ہے، سید جن کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آج جو جن کی بات ہم کر رہے ہیں نا انہی کے گھر سے آئی ہے یہ بات۔ نام تو ذہن میں نہیں آ رہی ہے، انشاءاللہ نام اگر ذہن میں آئے تو بتا دوں گا۔ کل وہ تشریف لائیں گے۔ کل مسجد میں ایک پروگرام اور بھی ہے، وہ حضرت سید ریحان صاحب ہے۔ کل بعد نماز مغرب وہ تشریف فرما ہوں گے مسجد میں۔ ایک میلاد شریف یہ کیا بولتے ہیں مرحوم محمد کلیم صاحب کے طرف سے ہے، اور صبح قرآن خوانی بھی ہے۔ تو ان کا نام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی محمد ریحان سید ریحان حسین صاحب قادری ہے۔ آپ حضرات ان سے فیضیاب حاصل کیجئے۔ کل بیان ہوگی حضرت کی، وہ بھی سماعت کیجئے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت خطابت کریں گے اس کو بھی سماعت کیجئے۔ اس کے بعد جو حضرت مرید نہیں ہوئے مرید بھی ہو جائیے گا۔ نہ تو ان کی بیوی کیا بولی تھی، جو 60 سال تک صرف پیر دیکھتے رہ گیا، 60 سال تک صرف پیر دیکھتے رہ گیا، اس کی بیوی بولی ارے مرید ہو جا ورنہ بغیر پیر کا مر جائے گا، اگر جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اس نے کہا کہ جب تک مجھے پیر کامل نہیں ملے گا تب تک پیر مرید میں نہیں ہوں گا۔ کہا کہ اسی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں مر گیا تب، کہا کہ اچھا کل صبح ہوگا تو سوچوں گا۔ کہا کہ اگر کل صبح ہونے سے پہلے مر گیا تب؟ بیوی بولی کل صبح سورج نکلنے سے پہلے اگر تو مر گیا تب۔ اب وہ انسان کو بے چینی ہوا، اب پریشانی میں وہ مبتلا ہو گیا۔ اب کیا کرے؟ وہ کیا کیا؟ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹ گیا بستر پہ، لیکن ڈر سے آنکھ بند نہیں کر رہا کہ کہیں آنکھ بند ہو گئی اور یہ نہ کھلی تب۔ 60 سال تو گزر گیا، بڑھاپے میں پہنچ گئے، ایک پیر قبر میں پہنچا ہے، اور سوچنے لگا کہ اگر آنکھ لگ گئی اور نہ کھلی تب کوئی پیر میرا نہیں ہوگا، پھر شیطان یعنی جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان۔ اب میں کیا کروں؟ آنکھ کھلے بیداری کے ساتھ رات گزار رہے ہیں۔ رات کے 1 بج گئے، 1:30 بج گئے، 2 بج گئے، تیاہی رات شروع ہو گئی۔ 3 تیاہی رات جب شروع ہوئی تو اٹھ کے بیٹھا، وضو بنایا اور رب سے وعدہ کیا اے پروردگار میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، جو سب سے پہلا آدمی مجھے ملے گا میں اسی کو اپنا پیر بنا لوں گا۔ اے مولا، اے پروردگار میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں گھر سے نکلوں گا، جو پہلا آدمی مجھے ملے گا اسی کو اپنا پیر بناؤں گا، میں اس کو دیکھوں گا تک نہیں کہ وہ کون ہے۔
اب وہ شخص وضو بنایا، رات کے 3 तिहाई गुजर चुकी है, तीसरा पहर है, उस पहर में उठा है, घर से बाहर निकला। आप याद कीजिए, आप ज़रा गौर कीजिए, रात के तीसरे पहर में रोड पर कौन लोग चला करते हैं? चोर, चक्कार, गुंडा, लफंगा, लफुआ, यही लोग गुजरा करता है। एक चोर का काफिला उसके घर के सामने से गुजर रहा था, सब अपना मुंह में पट्टी बांध रखा था। उसके बाद वो वजू बना के निकला तो सारा काफिला जा चुका था। पीछे जो इंसान था उनसे मुलाकात हो गई, जाके दामन थामा, कहा मुझे मुरीद कीजिए हुजूर, पीर साहब मुझे मुरीद कीजिए। कहा अरे पीर नहीं हूँ मैं। कहा कि मैं जानता हूँ जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने आप को छुपाए रखते हैं, आप मुरीद कीजिए। कहा कि हाँ, अरे मैं चोर हूँ, चोर देखो मेरे साथी आगे बढ़े हैं, उसका उस घर में डाका डालना है, उसको उस घर में चोरी करना है और मुझे सामने वाले घर में चोरी करना है। कहा कि हम सब जानते हैं जो लोग अच्छे होते हैं ना वो अपने आप को छुपाते हैं, अपना तज़किरा लोगों के सामने नहीं करते हैं। मुझे तो पक्का सच्चा आदमी मिल गया है, अब मुरीद कीजिए, मैं आपको पीर मान लिया हूँ, मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। कहा कि नहीं मैं चोर हूँ। यानी अब ये भी ज़िद पे आ गया, वो भी ज़िद पे आ गया। कहा कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो देखो सामने जो घर है उस घर का दरवाज़ा तोड़ूंगा, उसके अंदर जाऊंगा, वहाँ से सामान चोरी करके लाऊंगा, तुम्हें दिखा दूंगा, तब तो मान लोगे। कहा कि मानना यकीन करना बाद में, पहले मुरीद, पहले मुरीद। कहा कि अच्छा एक बात बताओ, पीर और मुरीद में सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? कहा कि पीर का हुक्म। तो कहा कि तुम मेरा मुरीद, मैं तेरा पीर, तो मैं जो हुक्म दूंगा मानोगे? कहा कि हाँ। तो कहा कि सबसे पहला हुक्म ये है कि तुम मुझे छोड़ दो। कहा कि वो बाद में, पहले मुरीद कीजिए। कहा कि मैं चोर हूं बहुत बड़ा, हर रोज मैं चोरी करता हूं, डाका डालता हूं, गुनहगार हूं। कहा कि नहीं, सब अच्छे आदमी यही बात करता है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम मुझे मुरीद नहीं बना लेगा। कहा कि देखना चाहता है कि मैं चोर हूं कि नहीं, तू यहीं रुक या चल मेरे साथ, अभी उस घर में डाका डालूंगा, चोरी करूंगा, वहां से सामान बाहर लेके आऊंगा, तब तो छोड़ेगा। कहा नहीं, जाने भी नहीं देंगे। कहा कि अरे महान, मेरे जितने साथी हैं सब किसी ना किसी घर में चोरी कर रहा है, हमको ये घर मिला है, इस घर में मुझे जाना है, अगर ना गया तो वो लोग दौलत लेके वापस होंगे, हम खाली हाथ जाएंगे। कहा कि सब मंजूर है, मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा। कहा कि चल मेरे साथ, चोरी करते हैं कि नहीं हम। साथ साथ गया तो चोर के दिल में एक बात पैदा हो गई। जब दरवाजे, जिस घर में घुसना था, जिस घर में चोरी करना था, वहाँ के दरवाजे पर पहुँचा तो एक बात जाहिर हो गई। कहा कि रुक, तुम यहीं ठहर जा, इसलिए कि तू पीरे कामिल की तलाश में निकला है, अल्लाह वालों की तलाश में निकला है और मुत्तकी बन के निकला है। लेकिन बदनसीबी ये है कि एक चोर का हाथ लग गया, एक चोर का तू दामन पकड़ लिया है, तू नहीं मानता है, गुनाह करना भी गुनाह है और गुनाह देखना भी गुनाह है, तो इसलिए तुम मेरे साथ मत जाओ, तुम यहीं बैठो, मैं चोरी करके अंदर से आ रहा हूँ। कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि मैंने अपने रब से वादा किया है कि परवरदिगार, मैं तुझसे वादा करता हूं जो सबसे पहला आदमी मुझे मिलेगा मैं उसको अपना पीर बना लूंगा। अब तुम यहां चोरी करने नहीं आए हो, बल्कि मेरा रब तुझे भेजा है मेरे लिए। अब ये चोर और फंस गया। कहा कि अरे मैं तुम्हें कैसे मुरीद कर दूं, मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं हूं। कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरा रब तुझे भेजा है मुझे मुरीद करने के लिए, जब तक मुरीद नहीं करोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें मुरीद करूंगा। आज उस घर में चोरी करने जाता हूं, वहां से वापस आऊंगा, चोरी का माल दिखाऊंगा, क्या मैंने वहां से लेके आया वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद अगर तुम्हें यकीन हो कि मैं पीर हूं तो मैं तुम्हें यकीनन मुरीद कर दूंगा, और अगर मालूम हो कि मैं चोर हूं तो मुझे छोड़ देना। कहा कि पक्का वापस आओगे? कहा कि हाँ वापस आऊंगा। अब वो दीवाना जो है बैठ गया दरवाजे के सामने। अब ये चोर घुस गया अंदर।
رات کی اندھیری ہے، گھر میں کوئی چراغ نہیں جل رہا ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے. اب یہ چاہے آنکھ کھولے یا بند کرے دونوں برابر ہے. اب اس گھر میں ایک ہاتھ مارا تو ایک تسبیح ملی، دوسرا ہاتھ مارا تو بدنا لوٹا مل گیا. پھر آگے بڑھا تو جائے نماز ہے، اس سے آگے بڑھا تو یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے. یعنی کچھ مل نہیں رہا. پورا گھر تلاش کیے اور ادھر پیرے پیرا میرے میرا شیخ لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ گھر جو تھا غوث پاک کا تھا. جس گھر میں وہ چوری کرنے گیا تھا وہ گھر بڑے پیر دستگیر کا تھا. ادھر غوث اعظم کی نظر پڑی ہے، ادھر چور ہاتھ مارتا ہے، کچھ مل نہیں رہا ہے، صرف تسبیح جائے نماز مصلی لوٹا نماز پڑھنے کی جگہ. چور حیران ہو گیا، کہا کہ رے اس گھر کا مالک لاکھوں اربوں خربوں کا صرف جبہ پہنتا ہے، جو صدری پہنتا ہے وہ لاکھوں کا صدری ہے، اشرفی اس میں بھرا ہے، لیکن وہ گھر کا یہ حال کہ گھر خالی کچھ نہیں. میں نے تو اپنے چوروں کے ساتھ میٹنگ کیا تھا، فیصلہ کیا تھا تم لوگ ادھر جانا اور چالاکی سے میں نے اس گھر کو چنا تھا، اس لیے کہ جس گھر کا مالک اپنے صدری میں کروڑوں کا جبہ، کروڑوں کا اشرفی رکھ سکتا ہے، لاکھوں کا اشرفی رکھ سکتا ہے، تو اس کے گھر میں کتنی دولت ہوگی. لیکن گھر تو بالکل خالی ہے اور لباس اتنی قیمتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی ہے. کیا کرے. تب تک اچانک حضرت خضر علیہ السلام غوث پاک کے دربار میں پہنچ گئے. اب کہنے لگے اے عبد القادر، فلاں جگہ کا کتب انتقال کر گیا ہے، صبح ہونے سے پہلے کتب تیار کر دو. ابدال انتقال کیا ہے، ابدال تیار کرو. غوث اعظم فرماتے ہیں اے خضر، ابدال کہاں لانے جائیں؟ اس وقت میرے گھر میں ایک انسان گھسا ہے، ایک چور گھسا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ لگ نہیں رہا ہے، ایک زائے نماز لگا ہے، ایک تسبیح لگی ہے، ایک بدنا لگا ہے، ایک لوٹا لگا ہے. اگر میرے گھر سے یہ چور واپس گیا اور بغداد کے شہر میں، بغداد کے گلیوں میں یہ جا کے شہرت یہ جا کے کہنے لگے کہ بڑے پیر کے دستگیر غوث اعظم کے گھر میں گئے تھے، کچھ نہ مل سکا، خالی ہاتھ لے کے آئے، کہیں میری سخاوت کو یہ چیلنج نہ کر دے، میری سخاوت کو یہ برا بھلا نہ کر دے. اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ولایت اور کتبیت اب کسی کو نہیں، اسی چور کو دے دیا ہے میں نے، اسی کو میں نے کتب بنا دیا ہے، اسی کو میں نے ابدال بنا دیا. اے خضر، جو چور میرے گھر میں گھسا ہے اس کا ہاتھ تو کچھ نہ لگ سکا، کچھ نہیں مل سکا سوائے ایک جائے نماز کے، ایک لوٹا کے، ایک تسبیح کے اور نماز پڑھنے کی جگہ ملی ہے. اگر یہ واپس گیا تو بغداد کی گلیوں میں گھومے گا اور میری شکایت کرے گا کہ عبد القادر کے گھر پہ گئے تھے، کچھ نہ مل سکا. میری سخاوت کو یہ ادنا سمجھ لے گا، میری سخاوت کو یہ چیلنج کرے گا. اس لیے اے خضر، ادھر ادھر نہ ڈھونڈا جائے کہ ابدال کہاں ہے. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ولایت کا تاج اور ابدالیت کا تاج، کتبیت کا تاج اسی چور کے سر پہ رکھ دیا جائے. اب اس چور کو ولی بنایا گیا. غوث پاک کی نگاہ پر گئی، غوث پاک کا کرم ہوا. ہاتھ میں مصلی تو پہلے سے تھا، تسبیح تو پہلے سے تھی، وضو بنانے والا لوٹا تو پہلے سے تھا. نظر پر گئی، ولایت کا تاجدار یہ بھی بن گئے، ولی یہ بھی بن گئے. اور ولی نہیں بلکہ ولیوں کی جماعت میں ان کو کتب بھی بنایا گیا، ابدال بھی بنایا گیا. بننے کے بعد اب یہ چور نہیں، ابدال ہے، کتب ہے، ولی ہے، ولی ولایت دیا گیا. اب نظر غوث اعظم کے چہرے پہ پڑی. اب یہ غوث کو دیکھا، زمانہ بھول گیا. غوث اعظم کے چہرے پر نظر پڑی ہے، زمانہ بھول گیا.
کہ کہاں سے آئے تھے, کیا کرنے آئے تھے, کس کو راستے میں بیٹھا کے آئے ہیں. اور وہ بھی دیوانہ, وہ جو مرید ہونے آیا تھا پہلے اتنا بڑا دیوانہ ہے کہ 3 دن تک بیٹھے رہ گئے اور یہ چوری کرتے رہ گیا. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا پیر اندر سے چوری کر کے واپس آئے گا تب میں مرید ہو جاؤں گا. اسی خیال سے 3 دن تک بیٹھے رہ گئے. اور یہ جو ہے 3 دن تک غوث پاک کا چہرہ دیکھتے رہ گیا. اب بھول گیا ہے کہ کہاں سے آیا ہوں میں, کیا کام سے آیا تھا میں, راستے میں کیا وعدہ کیا ہے, کس کو بیٹھایا ہے, کہاں جانا ہے, سب بھول گیا. غوث اعظم فرماتے ہیں ارے ولایت تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ میرے خانقاہ میں بیٹھو اور میرا چہرہ دیکھو, ولایت تو اس لیے دیا گیا ہے کہ فلاں جگہ کا کتب انتقال کر گیا ہے, وہاں کا حاکم تجھے بنایا گیا ہے, وہاں کی کتبیت تجھے دیا گیا ہے, جاؤ وہاں کے شہروں کو سنبھالو, وہاں کی بستیوں کو سنبھالو. اب یہ نکلا ہے کتبیت کا تاج لے کے, ولایت کا تاج اپنے سر پہ سجا کے نکل رہے تھے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہاں جا رہا ہے, کہاں؟ کہا کہ حضور آپ ہی نے تو کہا ہے کہ کتبیت وہاں سنبھالنا ہے, ابدالیت وہاں سنبھالنا ہے, ولایت وہاں سنبھالنا ہے, اس لیے جا رہا ہوں. کہا کہ نہیں, راستے میں جو وعدہ کیا تھا تیرا مرید اتنا سچا ہے, اتنا سچا ہے کہ 3 دن تک اسی جگہ بیٹھا ہے, جاؤ پہلے اس کو مرید کر دو تب وہاں جانا. اب یہ گھر سے باہر مرید کرنے کے لیے نکلا. اب جو ہی دروازے سے باہر قدم کیا تو وہ شخص وہاں بیٹھا ہے. کہا حضور آ گئے چوری کر کے؟ تو مسکرانے لگا, کہا اب میں چور نہیں ہوں, اب میں چور نہیں ہوں. تو اس شخص نے کہا میں پہلے سے جانتا تھا کہ آپ اپنے کو چھپا رہے تھے, اس لیے جھوٹ بول رہے تھے, لیکن میں جانتا تھا کہ ہر اچھے آدمی اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے, کسی سے ظاہر نہیں کرتا ہے. کیا بات ایسی نہیں ہے, پہلے میں حقیقت میں چور تھا. غوث پاک کی نظر پڑی, اندر گیا, ایسی بات سامنے آئی, غوث پاک کا کرم ہوا, ولایت کا تاج دے کے روانہ کیا. کہا کہ حضور کیا ہوا نہیں ہوا میں نہیں جانتا, پہلے مجھے مرید کیجئے. وہ شخص مرید ہو گیا. کیا ہوا؟ مرید. اب ان کی بیوی اس کی بیوی کیا کہی تھی پہلے کہ جو مرید پیر, جس پیر سے جو مرید ہوتا ہے میدان محشر میں اسی پیر کے قریب ہوں گے وہ. اب تو مرید نہیں ہوا ہے, اگر مر گیا تو میدان محشر میں کس کے قریب ہوگا؟ تو کل ایک حضرت سید آل رسول حضرت علامہ مفتی سید ریحان احمد صاحب قادری ہم سب کے بیچ میں تشریف فرما ہوں گے. اللہ کا بے پناہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے گھرانے میں سے ایک ایسے حسین اور جمیل خوبصورت نوجوان کو ہمارے بیچ میں بھیج رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمارے بستی میں آنے والے عذاب کو ٹال دے گا. آنے والے شخص کیا ہے؟ بس اتنی سی بات جانیے کہ حضور کی آل میں سے ہے, حضور کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے. تو عزت بھی کرنا ہے, ادب بھی کرنا ہے, تقریر بھی سننا ہے, اس پہ عمل بھی کرنا ہے. پیر بھی ہے, سید بھی ہے, پیر بھی ہے, سید بھی ہے, تو مرید بھی ہونا ہے تاکہ آپ کا ہاتھ ایک آل رسول کے ہاتھ میں پڑ جائے اور ایک آل رسول کا ہاتھ آپ کے سر پہ پڑ جائے. پیر جتنا کامل ہوتا ہے مرید بھی اتنا کامل ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ اگر پیر کامل ہو تو چوروں کو ولی بنا دیتا ہے, کامل بنا دیتا ہے, اور اگر طلب میں, لینے کی خواہش میں, طلب کی وجہ سے مرید اگر کامل ہو تو اچھے چوروں کو ولی بنوا دیتا ہے. وہ جو چور ولی بنا تھا اس مرید کی وجہ سے.
اگر وہ ضد نہیں کرتے یہ چوری نہیں کرتا، یہ چوری نہیں کرتے غوث پاک ولایت نہ دیتا۔ تو مرید جو ہے اتنا سخت تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے رب سے وعدہ کیا ہر حال میں مرید تو تم ہی سے ہوں گا، اور ہو کے دکھایا۔ تو پیر اگر کامل ہو تو چوروں کو ولی بنا دیتا ہے، اور اگر طلب کی وجہ سے مرید کامل ہو تو اچھے اچھے چوروں کو ولی بنوا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو وقت بہت زیادہ ہو گیا، پھر انشاءاللہ کل تو پروگرام ہے یہ ہے، پھر کچھ بات ہوگی۔ بس غوث اعظم کے شان میں دو چار اشعار سماعت فرمائے، پھر میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ کہ آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی۔ میرے دوستو غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا وہ غوث ہے کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تو 80 کرامتیں ظاہر ہو گئے، 80 باتیں سامنے آ گئی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی۔ ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، ماں بھی آپ کی اللہ والی غوث اعظم جیلانی۔ اب غوث اعظم کے ابا جان کے تعلق سے ایک شعر سماعت فرمائیں کہ آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے وجہ، آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے وجہ، باغ کی بر سو رکھوالی غوث اعظم جیلانی۔ ایک سیب صرف کھائے تھے۔ یہاں پر ایک سمجھنے والی بات ہے، آج ہم یا آپ یا کوئی کہتے نا کہ فلانا بگڑ گیا، فلانا بگڑ گیا، فلانا شرابی ہو گیا، فلانا تاری پینے والا ہو گیا، فلانا جوا کھیلنے والا ہو گیا، فلانا فحش باتیں کرنے والا ہو گیا۔ وہ ہو نہیں گیا ہے، اس کے خاندان نے اس کو بنا دیا ہے۔ جب ایک ماں اور باپ سے غلطی ہوتی ہے تو اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ اگر کسی خاندان میں کوئی شرابی ہے تو غلطی اس کی نہیں، خاندان والوں کی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا نسل پاک اور صاف رہے ہمیشہ اور سنت مصطفیٰ پہ عمل کرے تو پہلے پاک صاف آپ کو ہم کو ہونا ہوگا۔ غوث اعظم کے باپ وہ ہیں کہ ایک سیب کھا لیے تھے، وہ بھی اس کا کوئی جریمانہ نہیں تھا، آج کے حساب سے کوئی معاوضہ نہیں دینا تھا، لیکن معافی کے لیے کئی سال تک نوکری کیے تھے۔ اور نوکری کرنے والا کون تھا؟ غوث اعظم کے ابا تھے، اور وہ کوئی معمولی انسان نہیں، ولی بھی تھا۔ کیا تھا؟ ولی۔ آج ہم اگر 10 دن نماز پڑھ لیے لگاتار تو مسجد کے چٹائی پر ہاتھ نہیں لگتا ہے کہ صفائی کر دے اس کو۔ کہیں کی مسجد آپ دیکھیے، بھارت میں جتنی مسجد ہے ہر مسجد کا لوٹا اٹھا کے دیکھیے کتنا گندا ہے، اور نمازی کتنا دن کا ہے؟ خوب تو 10 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، اس سے پہلے گناہی میں زندگی گزارا۔ لیکن تکبر یہ ہے کہ مسجد کا لوٹا اس سے صاف نہیں ہو رہا ہے، مسجد کی چٹائی اس سے صاف نہیں ہو رہی ہے، مسجد میں جھاڑو وہ نہیں لگا رہا ہے، لیکن وہاں تقویٰ دیکھیے، ایک معمولی سا سیب کھایا تھا تو اس کے عوض میں کئی سال تک نوکری کیا۔ کون کیا؟
غوث اعظم کے ابا، اور وہ کوئی معمولی باپ نہیں تھا، ولی تھا، ولی۔ ولی کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ مخدوم اشرف ولی ہیں، اعلیٰ حضرت ولی ہیں، محدث اعظم ولی ہیں، مفتی اعظم ولی ہیں، صابر پاک ولی ہیں۔ آپ کے بیچ میں زندہ شہید بابا، انجان شہید بابا، میرا شہید بابا، یہ سب کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ ایسے ایسے شخصیت ایک سیب کھا لیا تھا تو اتنا بڑا رقم وہ بھرا کہ کئی سال تک نوکری کیا کہ ہمیں معافی مل جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نسل جو آنے والا ہو وہ غلامی مصطفیٰ میں زندگی گزارے، نبی کی سنت کو لے کے آگے بڑھے، دین کی شریعت کو لے کے آگے بڑھے، دین کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہو، تو کھانا ابھی سے جائز اور حلال کا کھانا ہوگا۔ پہلے قدم صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت آپ کو ہے، ہم کو ہے۔ اگر آپ کا قدم یہاں بہک گیا تو یقیناً آپ کا نسل بہک جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کوئی شرابی پیدا ہوگا، کوئی جواری پیدا ہوگا، پھر دنیا تھوکے گی کہ باپ کتنا اچھا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، بیٹا کتنا ناپاک نکلا کہ شراب پیتا ہے، تاری پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ تو یہ غلطی کہاں ہے؟ خاندان میں، کیونکہ ان لوگوں نے اس کی حفاظت نہیں کیا، اس لیے ایسا ہی نکل گیا۔ غوث اعظم کے ابا حفاظت کر رہے ہیں تو بیٹا صرف بیٹا نہیں، ولیوں کا تاجدار بن کے آ رہے ہیں، ولیوں کا شہنشاہ بن کے آ رہے ہیں، ولیوں کی جماعت میں بادشاہ بن کے آ رہے ہیں۔ اور آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے 80 باتیں ظاہر فرما دیا تھا، اور پہلے باتیں ظاہر کر کے تب دنیا میں آئے۔ کیسے؟ ان کے باپ نے ایک سیب کے بدلے میں نوکری کیا تھا معافی کے لیے۔ ہم تو نہ جانے کتنا کھا کے بیٹھ گئے ہیں، اب تک کوئی معافی نہیں مانگے ہیں۔ مریں گے تو سب کا حساب دینا ہوگا، لیکن اس کا بدلہ تو دنیا میں چکا رہے ہیں کہ بیٹا بے نمازی ہے، بیٹی بے نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، گھر کے لوگ بے نمازی ہے، اس کا بدلہ دنیا ہی میں چکایا جا رہا ہے۔ اگر قدم ہمارا صحیح جگہ پہ رہے، آپ کا صحیح جگہ پہ چلے، سنت کے مصطفیٰ سنت کے طریقے پر ہماری زندگی، آپ کی زندگی گزر جائے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نسل نہیں بگڑ سکتا ہے۔ تو اگر نسل بچانا ہے تو آپ کو بچنا ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے بجے، باغ کی برسوں رکھوالی عبد القادر جیلانی، باغ کی برسوں رکھوالی عبد القادر جیلانی، در پہ تمہارے منگتا کھڑا ہے۔ ایک سیب کی حفاظت کیا تھا ان کے باپ نے، تو ان کے بیٹے کے در پہ کائنات جھکی ہوئی ہے۔ ان کے بیٹے کے در پہ آج کائنات سوالی بن کے ہے۔ کیوں ہے؟ اس کو اسے بنایا گیا تھا، حفاظت کیا گیا تھا۔ شعر سنیے کہ در پہ تمہارے منگتا کھڑا ہے، دل میں کرم کی آس لیے، دور کرو میری بدحالی غوث اعظم جیلانی، دور کرو میری بدحالی غوث اعظم جیلانی، آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی۔ آخری شعر سماعت فرمائیں
کہ قبر میں جس دم آپ کا عاشق خوف سے تھرا اٹھا تھا، قبر میں جس دم آپ کا عاشق خوف سے تھرا اٹھا تھا، آپ نے آ کر لاج بچا لی غوث اعظم جیلانی، آپ نے آ کر لاج بچا لی غوث اعظم جیلانی۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم لوگوں نے جو کہا اور ان لوگوں نے جو سنا، مولا سننے میں کہنے میں کسی طرح کوئی بے ادبی ہو، غلطی ہو، گستاخی ہو تو تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما، اور جو صحیح ہے مولا اسے تو قبول فرما، اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے غوث اعظم، آج آپ کے نام پر آپ کے غلاموں نے محفل سجایا ہے اور جمع ہوا ہے، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی کرامتوں کو سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ آج ہم سب پر اپنا فضل فرمائیے، کرم کیجئے، اور ہم سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہم سب کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔